السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم وقت، اس کی رائٹر ہیں مہر النساء شاہ میر۔ آج ہم اس کی ایپیسوڈ 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح میں حالے کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ اس کی نیند الارم کے بغیر نہیں کھلتی تھی، اس لیے وہ فجر کا الارم لگا کے سوتی تھی۔ الارم بند کر کے وہ اٹھی تھی، وضو کیا، جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے کھڑی ہو چکی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے مہر کو جگایا تھا اور اب مہر نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ حالے حسن کو اٹھانے لگی تھی جو کہ گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا۔ حسن کو اٹھا کے وہ لان میں چہل قدمی کے لیے لے آئی تھی کہ چوکیدار کو مین گیٹ کھولتے دیکھا۔ اس وقت کون ہوگا، وہ حیرت سے سوچنے لگی، لیکن اس کو زیادہ دیر سوچنا نہیں پڑا تھا جب اس نے سفیر سلطان کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا۔ پہلے حیرت سے اور پھر خوشی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ سفیر نے بھی اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تب ہی اس کی اپنی جگہ پہ ٹھہر چکا تھا۔ سفیر کی آنکھیں بھی مہر ہی کی طرح بھوری تھیں، لیکن اس کی آنکھیں اپنی ماں پہ گئی تھیں۔ صاف رنگ، اونچا لمبا قد، کسرتی بازو اور باقاعدگی سے جم جاتا ستواں ناک اور ہمہ وقت ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اب اس کی سانس پھول چکی تھی، کیونکہ وہ اس سے کافی دور کھڑا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل بولتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ حالے سے کافی زیادہ فرینک تھا، حالے کا فیورٹ کزن اور ہارون شاہد کا جانی دشمن۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ بدقت بول پایا تھا اور حالے کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ میں بھی بالکل فٹ، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتی تھی۔ آپ تو کل آنے والے تھے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اگر کل آتا تو کیا تمہارا سرپرائزڈ چہرہ دیکھ سکتا تھا کیا؟ اور اگر یہ چہرہ دیکھنا تھا تو آج کا آنا بنتا تھا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ تو آپ میرے لیے آئے ہیں؟ کوئی شک؟ اس نے حالے کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کچھ بنا دوں گی کھانے کو، بھوک سے مر رہا ہوں۔ کچھ بنا دو گی کھانے کو، بھوک سے مر رہا ہوں، اندر داخل ہوتے ہی سفیر نے اسے بولا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر گئی تھی۔ وہ جب خوش ہوتی تھی یا دکھی تو اپنی مادری زبان سرائیکی خود بخود اس کے منہ سے نکلتی تھی۔ کیا ہو گیا حالے؟ وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتا اس کو اپنے حواس میں واپس لایا تھا۔ جی میں بنا دیتی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، وہ جلدی جلدی بولی تھی۔ میں آتا ہوں 5 منٹ میں، وہ یہ کہہ کر جا چکا تھا، لیکن حالے کو اس کے کلون کی خوشبو ابھی محسوس ہو رہی تھی اپنے آس پاس بے حد قریب۔ حالے نے جلدی جلدی چائے کا پانی رکھا کہ سفیر چائے کا دیوانہ تھا، اسے ہر گھنٹے بعد یہ مشروب درکار تھا۔ فریج سے آٹا نکال کے پیڑے بنانے لگی تھی، اس کے بعد 3 انڈے لیے اور ان کو پھینٹنے لگی تھی۔ سفیر 20 منٹ بعد باہر آیا تھا، وہ شاید نہا کے آیا تھا کیونکہ گیلے بال ماتھے پہ گرے پڑے تھے۔ حالے نے تقریباً سب کچھ بنا لیا تھا، اب وہ کچن کی طرف آ رہا تھا، اس کے قدموں کی چاپ خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ مہر صحیح کہتی تھی، اس کی چاپ دل روک دیتی ہے، حالے نے اعتراف کیا تھا۔ واہ یار کزن، تم تو بہت تیز ہو، وہ حشاش پشاش سا بولا۔ بس دیکھ لیں کتنی ٹیلنٹڈ ہوں میں۔ ہاں بھائی مان گیا میں، ویسے سب لوگ اٹھے کیوں نہیں اب تک؟ اس نے پراٹھے کا نوالا لیتے پوچھا۔ ایکچولی بابا آؤٹ آف سٹی ہیں، چچا 10 بجے اٹھتے ہیں، مما اس وقت اپنی تسبیح میں مصروف ہوں گی، مہر تلاوت کر رہی ہوں گی اور حسن سو رہا ہے، اس کی آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، حالے نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اور ممی ان کو بھول گئی تم؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اصل میں ہم دونوں کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو ہماری صلح نہیں ہو سکی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی سرحدوں سے دور رہتے ہیں، لہٰذا میں ان کے معمولات کے بارے میں قطعی لا علم ہوں، وہ اپنے ازلی شوخ لہجے میں بولتے سفیر کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں کافی چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ سفیر جب بھی آتا تھا اپنی امی اور حالے کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتا، لیکن نتیجہ وہی تھا کہ 3 بات۔ لیکن میرے حساب سے تو دشمن کی ہر چال پہ نظر ہونی چاہیے، کب کیا کیا جائے کیا پتا، کب کیا کر جائے کیا پتا۔ ارے چھوڑیں، یہ بوڑھے دشمن ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی اس پہ بوڑھا یا جوان سمجھ کر ترس کھانا چاہیے۔ اگر دشمن خاموش ہے تو اس خاموشی کو طوفان کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کی۔ اچھا بس بھائی، آپ تو بات کو کہاں سے کہاں لے گئے، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ میں تو سمجھا رہا تھا تمہیں، یہ بی بی نہیں سمجھنے کی میرا بچہ، عقب سے آتی فروا بیگم کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ سفیر نے ماں کے قریب جا کے ان کو سینے سے لگا لیا اور ان کے بالوں پہ لب رکھ دیے تھے۔ میری پیاری امی، وہ محبت سے بولا تھا، لیکن امی کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ دیکھ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ ناراض ہو چکی ہیں۔
ماں باپ سے ملے نہیں اور کھڑے ہو گئے اس سے باتیں بگاڑ رہے ہیں۔ وہ خفکی سے بولی تھیں، ممی آپ سب سو رہے تھے اور حالے باہر لان میں ہی تھی تو سلام کر لیا، اور مجھے بھوک لگی تھی اس نے مجھے ناشتہ بھی بنا کے دیا۔ وہ نرم سے لہجے میں بول رہا تھا، ہاں تو کیا ساری عمر سوتے رہتے؟ سلام کر لیا تھا تو چلے جاتے اپنے کمرے میں، لیکن نہیں، ان بی بی کی پیشی بھی تو دینی تھی نا۔ پتہ نہیں کیا کھلاتے میرے بچے کو، انڈا تک تو ابالا نہیں آتا، ناشتہ کروائے گی۔ اس سے پہلے حالے کچھ سخت سناتی سفیر کی التجائیہ نظروں کو دیکھ کے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھ لیا نا کیسے ایسے ذلیل کرتی ہے، مجھے یہ فرمان نے دہائی دی تھی۔ ممی چلیں یار، بابا کو اٹھاتے ہیں، سفیر گویا بے بسی سے بولا تھا، پھر ان کو بازو کے حلقے میں لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان دونوں کی صلح وہ نہیں کروا سکتا تھا، آج اس نے یہ اعتراف کیا تھا۔ حالے اور چچی کا 36 کا آنکڑا تھا، یہ بات پورا گھر جانتا تھا۔ اس کو چچی کو تپا کے گویا سکون ملتا تھا، لیکن وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، ہمیشہ میٹھی چھری بنی رہتی۔ جب چچی غصے سے سرخ ہو جاتی تب حالے کے دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار سی پڑ جاتی، لیکن اسے چچی سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ ابھی پچھلے مہینے جب ان کو نمونیا ہوا تھا تو حالے 3 دن تک ان کے کمرے میں سوئی تھی اور پوری رات جا کے چچی کی خدمت کی تھی، لیکن جوں ہی ان کی طبیعت بہتر ہوئی، حالے اور ان کی جنگ دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ یہ گولہ باری البتہ اس وقت تک ہوتی تھی جب یوسف سلطان کمرے میں ہوتے یا کہیں باہر گئے ہوتے تھے۔ ان کے سامنے کسی کی مجال جو حالے کو کچھ کہہ دے۔ جتنا وہ حالے سے خار کھاتی تھی اتنی ہی محبت ان کو مہر ماں سے تھی۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی، وہ اس سے اتنی محبت سے بات کرتیں، اس کی پسند ناپسند کا اتنا خیال کرتیں کہ حالے کا دل بے ہوش ہونے کو چاہتا۔ وہ شاپنگ کرنے جاتی تو مہر کو ساتھ لے جاتی، پارلر جاتی تو مہر ان کا سایہ بنی رہتی، حتیٰ کہ اپنی کئی پارٹیز میں بھی وہ مہر کو ساتھ رکھتی، اور مہر بھی بغیر کسی چون چرا کے ان کا ہر حکم بجا لاتی۔ شاید وہ اسی لیے فروا کی فیورٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد حالے جب نیچے آئی تو دادا جان کی خوشی سے چور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سفیر سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں مزید چمک اٹھی تھیں۔ حالے نے آتے ہی ان کے گال چومے تھے، پھر دادا جان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے حسن کے بال بگاڑتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کے بولی، چھیلے ہوئے آلو کھس کو پڑے، ورنہ امی کو اس رات والی کبوتری کا نمبر دے دوں گی۔ حسن نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا اور پیر پٹکتا اٹھ کے سفیر کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب حالے اطمینان سے دادا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب حالات کچھ یوں تھے کہ دادا بیچ میں تھے اور اپنے ساتھ والی دونوں کرسیوں پہ ایک جانب سفیر اور دوسری جانب حالے کو بٹھا رکھا تھا۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے ہارون کا اب ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہارون ایم فل کر رہا تھا، حالے اور اس کی یونی ایک ہی تھی، اس لیے وہ صبح حالے کو پک کرتا اور شام میں گھر بھی چھوڑتا تھا۔ بیٹا ہارون، اب سفیر آ گیا ہے تو حالے کو وہ پک اینڈ ڈراپ دے دیا کرے گا، اب تم زحمت نہ کرنا۔ اچانک ہی دادا کا حکم آیا تھا۔ فروا بیگم تو جل بھن گئیں، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں، سو چپ رہیں۔ لیکن انکل میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور حالے بھی میرے ساتھ اپنی مرضی سے جاتی ہے۔ کیوں حالے؟ اس نے حالے کو بیچ میں گھسیٹ لیا، جیسے دادا جان کی مرضی میں کیا کہوں؟ اگر سفیر کو کوئی مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے، حالے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، سفیر خوش دلی سے بولا تھا۔ اور کرو میرے ساتھ فراڈ، وہ دل ہی دل میں بولی تھی، جبکہ ہارون تو اس کی اداکاری پر جل کے رہ گیا تھا۔ مہرباں سکون سے ناشتہ کر رہی تھی جب سفیر نے اس کو پکارا تھا، مہر جوس دینا پلیز۔ مہر نے خاموشی سے گلاس بھر کے اس کو تھما دیا تھا۔ وہ اپ سیٹ لگ رہی تھی، فروا چچی نے نوٹ کیا تھا، لیکن فی الحال خاموش تھیں۔ چلیں میں نکلتی ہوں اب، سفیر چلیں۔ حالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ سفیر کو مخاطب کیا تھا۔ ہارون بھی ساتھ ہی اٹھا تھا اور سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، سفیر تم آج تو پہنچے ہو، آرام کرو، کل سے تم ڈراپ کر دینا، ابھی تو میں آ گیا ہوں۔ ویسے بھی چلیں ساتھ، آخری فقرہ حالے سے کہا تھا۔ سفیر نے اوکے کہہ کے سر ہلا دیا۔ حالے بھی خاموشی سے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ہارون نے گاڑی جوں ہی روڈ پہ ڈل تو گیا پھٹ پڑا تھا۔ حالے یہ سب کیا تھا؟ بتانا پسند کرو گی؟ یہ سفیر کب آیا اور اب وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا حالے، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اور تم نے حامی کیسے بھر لی؟ میں اب بھی حیران ہوں۔ وہ دبا دبا سا کرایا تھا۔ حالے نے خاموشی سے میوزک آن کر دیا تھا، چاہے آواز ہلکی ہو لیکن میوزک چلتا رہے۔ دادا جان کا حکم ہے، میں بھلا کیا کہوں؟ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا۔ ہارون نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا۔ حالے یار مجھ سے غلطی ہو گئی مانتا ہوں، لیکن یہ سزا بہت زیادہ ہے، سمجھو یار، کیوں کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟
وہ جیسے رو دینے کو تھا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر گاڑی کو ایک سائڈ پار کر کے اپنا موبائل پینٹ کی پاکٹ سے نکال لیا۔ حالے خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں یہ دکھایا ہے؟ اس نے ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ ویڈیو میں وہی ڈاکٹر تھا اور ہارون اس کو کچھ پیسے دے رہا تھا، لیکن ڈاکٹر لینے سے انکاری تھا، اور پھر کچھ ہیلو حجت کے بعد اس نے پیسے لے لیے تھے۔ ایک اور عجیب بات اس ویڈیو میں حالے کو دکھی تھی، وہ یہ کہ ڈاکٹر کا ہونٹ ذرا پھٹا ہوا تھا اور آنکھ کے نیچے نیل تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ اب بھی معاف نہیں کروں گی، دیکھو میں نے اس کو پیسے بھی ادا کر دیے سارے، یار دوست ہوں تمہارا، کچھ تو خیال کرو۔ تم نے اس کو کس بات کی دھمکی دی تھی؟ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اس نے سوال کیا تھا۔ وہ ایکچولی ڈاکٹر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور اس کی دونوں بیویوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ وہ بڑی ڈٹائی سے بتا رہا تھا۔ وہ تو کل تک نہیں پتہ تھا نا، اب تو آدھے کراچی کو پتہ چل چکا ہوگا نا۔ حالے اس کو شرمندہ کرنے کو بولی تھی۔ ہاں، کسی نیک فرشتے نے ان کی دونوں بیویوں کو یہ بات بتا دی۔ کل شام وہ اب بھی بہت سنجیدگی سے بتا رہا تھا، جیسے حالے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ فرشتہ کون ہوگا۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں؟ سراسر تفتیشی انداز۔ اف، یہ جج کی بیٹی۔ وہ دراصل اس کی دوسری بیوی میری دوست تھی۔ ہارون مسکراہٹ دبا کے بولا۔ شرم کرو ہارون شاہد، شرم کرو۔ گویا وہ عاجز آ چکی تھی۔ اب چلیں، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا تھا۔ ویٹ، اس کی آنکھ اور ہونٹ پہ زخم کیسا تھا؟ اچانک یاد آنے والی بات پر وہ بولے۔ وہ اصل میں گر گئے ہوں گے، جلدی میں رہتے ہیں نا، ہر وقت جلدی میں رہتے ہیں نا۔ اس کی بیتکی بات پہ حالے کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ کر وہ بھی ہنس دیا، اور پھر اگلے کئی منٹ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستے رہے تھے۔ ہنس کے حالے کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، تبھی کہیں جا کر اس کی ہنسی تھمی تھی۔ اللہ سمجھے تمہیں ہارون، وہ بمشکل ہنستے بول پائی تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کل شام سے کانٹوں پہ لوٹ رہا ہوں میں۔ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ ہاں، اتنے تم جنگجو کی نسل۔ حالے طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ اچھا، اب تو نہیں جاؤ گی نا سفیر کے ساتھ؟ دیکھی جائے گی، وہ اس کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ کبھی خود کو میری جگہ رکھو تو پتہ چلے کہ تمہاری باتیں میرے لیے زہر ثابت ہوتی ہیں، اور ایسا ویسا زہر بھی نہیں، سلو پوائزن۔ ہاں، بالکل یہی۔ کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی پودا ہوں جسے تم بے دردی سے جڑ سے کھینچنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں کرتی۔ حالے میرے لیے تو یہ سوچنا بھی سوہانے روح ہے کہ میں کبھی تم سے کچھ عرصے کے لیے بھی الگ رہوں گا، اور تم اتنی بڑی باتیں کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتی ہو۔ کسی کے ساتھ اتنا کرو جتنا بعد میں خود برداشت کر سکو، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ کہیں سے بھی کچھ دیر قبل کہے لگانے والا ہارون نہیں لگ رہا تھا۔ بد دعا دے رہے ہو؟ حالے نے دکھ سے پوچھا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں اس نے انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی تھی۔ حالے، یاد رکھنا، اگر پوری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ پوری دنیا تمہیں اداس کر دے تو میں ہنساؤں گا۔ جب پوری دنیا اگر تمہارے خلاف بولے گی تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا۔ پوری دنیا اگر تمہیں دھتکارے گی تو میں تمہیں اپناؤں گا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنا ہم قدم پاؤ گی، کیونکہ تم دنیا ہو میری۔ بد دعا بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہیں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ وہ بول رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہارون، میں مذاق کر رہی تھی، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، وہ شرمندہ سی بولی۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر چپ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر حالے اتر گئی۔ ہارون نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ آج یونی نہیں آئے گا، لیکن اس کو پک کرنے آ جائے گا۔ حالے خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اب بتاؤ میرا بچہ اداس کیوں ہے؟ سب کے ناشتہ کرنے کے بعد فروہ مہر کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور اب محبت سے اسے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، وہ افسردہ سی بولی۔ بیٹا، وہ تھکا ہوا تھا، ورنہ کیا پہلے اس نے کبھی ایسا کیا ہے؟ تمہارے سوا بھلا کسی کو دیکھا ہے؟ مامانی جان، یہ سب تو آپ کہتی ہیں نا، میں نے تو کبھی یہ سب نوٹ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ توجہ حالے کو دیتے ہیں۔ صبح اس کو دیکھتے ہی جیسے بہت خوش ہو گئے تھے، میں نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں اپنی بہن سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ فروہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ مامانی جان، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی اور میں نے سن لی۔ دوبارہ اگر آپ نے میری بہن کا نام بھی لیا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ میں اپنی بہن پر ایسے 100 سفیر سلطان قربان کر سکتی ہوں، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ یہاں بات آپ کے بیٹے کی ہو رہی ہے، میری بہن کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں، لیکن میں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی۔ ان کو بہت کچھ باور کرا گئی تھی۔ اوہ ہنی، تم تو برا مان گئی، میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی۔ سفیر بس تمہارا ہے، اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی لہجے میں شیرنی سموئے بولی تھی۔
اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے، سفیر میرا ہے، یہ بات سفیر کو خود کہنی ہوگی۔ آپ اب مجھ سے اس بارے میں تب بات کریں گی جب آپ سفیر سے بات کر چکی ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیکن بیٹا سفیر، ابھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا جب میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ 30 سال کا ہو گیا ہے سفیر، میں چور ہے، بزنس سیٹل ہے اس کا، کامیاب انسان ہے، وہ دولت، فیم، پاور کیا ہے جو اس کے پاس نہیں۔ اب آپ یہ تو بالکل مت کہیے گا کہ وہ بھی شادی یا کسی بھی کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں۔ وہ گویا ان کو وارن کرتی کمرے سے جا چکی تھی۔ پیچھے فروا بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھیں۔ یکدم انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اب ان کا دماغ ایک نئے جال کا تانا بانا بن رہا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا رنگ سنہری ہو رہا تھا اور وہ بار بار چہرے اور گردن پر آیا پسینہ صاف کرتی اس کی متلاشی نگاہیں ہارون کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے سفیر پر پڑی۔ وہ متوازن چال چلتا، ہلکی سی مسکراہٹ لیے حالے کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ دھوپ اور گرمی کا اثر اس کی موجودگی میں زائل ہو چکا تھا۔ یہ دھوپ اب اس کو بہار کی شام لگ رہی تھی۔ وہ اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ سورج کی روشنی اب اس کی پشت سے ٹکراتی حالے کے جسم پر پڑے بغیر مایوس لوٹ جاتی تھی۔ وہ حالے اور سورج کے روشنی کے درمیان دیوار بن کے کھڑا تھا۔ اب وہ اس کی چھاؤں میں تھی۔ وہ سائبان تھا، مضبوط سائبان۔ کم از کم خالد سلطان کو تو یہی لگا تھا۔ میں نے بتایا تھا ہارون کو کہ میں تمہیں پک کروں گا، اور اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں نہ بتائے تمہیں انتظار کرنا پڑا ہوگا نا۔ مجھے دیر ہو گئی شاید، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ اس کے لیے تو وہ ساری زندگی انتظار کر سکتی تھی، بس ایک بار وہ کہہ کے تو دیکھے، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ چلو چلتے ہیں، آج تمہیں کسی اچھی جگہ کھانا بھی کھلاؤں گا۔ اس نے حالے کو اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ حالے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر سفیر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کو بٹھانے کے بعد وہ گھوم کے آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اب بتاؤ کہاں کھانا کھانے چلیں، وہ پوچھنے لگا۔ حالے نے پہلے میوزک آن کیا، اپنی پسند کا ایک انگلش گانا لگایا اور پھر آرام سے سفیر کی طرف مڑی۔ نہیں آج نہیں، اصل میں آج مدت کی بارات ہے، شام تک پہنچنا ہے، مجھے آلریڈی لیٹ ہوں میں۔ وہ ایسا کریں آپ بھی چلیں میرے ساتھ، وہاں کیا خیال ہے؟ ویسے آپ کا الگ سے کارڈ بھی بھیجا تھا انہوں نے، مدت کا بھائی کل آپ کا پوچھ رہا تھا۔ اچھا اوکے، جیسا تم کہو۔ وہ تو جیسے اشارے پہ بیٹھا تھا فوراً مان گیا۔ واقعی چلیں گے آپ؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ یہ تھیم ویڈنگ ہے، آپ کو وائٹ اور بلیک میں سے ہی کچھ پہننا ہوگا۔ اس نے بات بدل لی تھی۔ تم کیا پہنو گی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ میں آف وائٹ اور ریڈ کمبینیشن کا ڈریس پہنوں گی، لڑکیوں کی تھیم یہی ہے، حالے نے جواب دیا تھا۔ ریڈ تم پہنو گی تو بیچاری دلہن کیا پہنے گی؟ یہ تو دلہن کا کلر ہے یار، یہ زیادتی ہے۔ وہ گویا افسوس کر رہا تھا۔ دلہن اورنج کلر پہنے گی، آپ کو نہیں پتہ اس کے چونچلے۔ اس نے یہ تھیم ویڈنگ کا شوشہ بھی اسی لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اسپیشل دن پر اس کے ڈریس کا کلر سب سے مختلف ہو۔ آپ کو پتہ تو ہے ریڈ کلر دلہن کا ہے، بلکہ سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کسی شادی میں جائیں گے نوٹ کیجیے گا 7 یا 8 عورتوں نے ریڈ کلر ضرور پہنا ہوگا۔ ایویں ان کو شوق ہوتا ہے دلہن کی لائم لائٹ چرانے کا۔ وہ اس کو ایسے بتا رہی تھی جیسے سفیر کوئی بچہ ہو۔ تم نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے، سفیر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں نا، آپ کو پتہ ہے میں اپنی شادی پہ برائڈل شاور، قوالی نائٹ، ڈھولکی، مایوں مہندی، یہ سب ڈرامے بازی ہرگز نہیں کروں گی، بس سادہ سا نکاح ہوگا اور ولیمہ۔ اور پتہ ہے، یہاں وہ رک گئی تھی، اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اس نے خود کو کوسا تھا، کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سب جو میں شروع ہو گئی؟ اللہ اللہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گھر پہنچتے ہی اپنی زبان کاٹ دوں گی، یہ نہ ہوگی نہ بکواس کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی۔ سفیر بھی بغیر کچھ بولے خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ گھر پہنچ کے وہ جلدی جلدی نیچے اتر گئی تھی۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ ہارون نے ان دونوں کو سامنے سے آتے دیکھ کر مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ پلر کی اوٹ میں تھا، وہ دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حالے تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر پہنچی تھی کہ سفیر کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن ممی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا جیسے کہ وہ خالے کو کوئی جوڑا دلانے کی بات کر رہا ہو، جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا، مگر حالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی، اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھی۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے، وہ سر تا پیر برف کا بت بن چکی تھی۔
یہی حال پلر کی اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اس کو یقین سا تھا کہ اب حالِ سفیر کو کوئی کرارا سا جواب دے گی اور ہارون کے 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم کر دے گی۔ ڈیڈ ہی جسٹ پرپوزڈ می؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کسی نے بیلچہ اٹھا کے اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ آج سے پہلے اس کو کبھی حالے کی آواز کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو، کوئی اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی؟ خوشی، حیرت یا شاک؟ وہ کیا کرے؟ روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا؟ حالے سلطان کی دنیا سفیر سلطان ہے، کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ یہ صرف اپنی طرف سے کہہ گیا تھا، اسے حالے کی جذبات معلوم ہی نہیں۔ کیا یہ آگ دو طرفہ تھی؟ کیا وہ اس کو بھی چاہتا تھا، وہ بھی اس کو چاہتا تھا؟ اور اگر چاہتا تھا تو کیا اتنا آسان تھا محبت کو پا لینا؟ وہ بات جو اس نے خود سے بھی نہیں کی تھی، کیا وہ جان گیا تھا کہ اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکتی تھیں؟ کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ ان گنت سوچیں تھیں جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کا دل کیا تھا وہ چیخ کر پوری دنیا کو بتائے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں، وہ بن مانگے بھی مل جاتی ہے۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ محبت اس سے کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے کہ حالے سلطان کو اس دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں۔ چند منٹ پہلے کھڑے ہوتے وقت حالے کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات قبل وہ جن کیفیات میں تھی وہ ان گنت تھیں، لیکن اب ان تمام کیفیات کو جھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، سرشاری۔ زمین پر اکڑوں بیٹھے ہارون شاہد بھی کئی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ شوق، غم، تکلیف۔ اس کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ابھی جا کے اس سفیر سلطان کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے کہ کس نے اس کو حق دیا ہے کسی کے دل کو یوں مٹھی میں لینے کا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ ہارون شاہد کی دنیا الٹ چکی تھی۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حالے سلطان کا ہے، اسے سرشار ہی تو ہونا چاہیے۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے محلے کا تھا۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے محلے کا تھا جہاں ایک 2 منزلہ گھر کے باہر کئی لوگ کھڑے چلا رہے تھے، نکالو ان کو گھر سے باہر، نکالو! ارے نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کے لے آئے ہیں۔ شریفوں کا محلہ ہے یہ، ایسی ویسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں یہاں۔ نہ جانے کس کا گندا خون اٹھا کے لے آئی ہے اور بیٹا بھی بنا لیا۔ ارے میں تو کہتی ہوں اس بچے کو ہی کہیں پھینک آؤ۔ خس کم جہاں پاک پھانت پھانت کی بولیاں تھیں جو اس وقت اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ اس وقت ایک نوزائیدہ بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اپنے گھر کے باہر آتے شور نے اس کا سکون غارت کر دیا۔ اس نے دوپٹہ اچھے سے اوڑھا، بچے کو کاٹ سے اٹھایا اور دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ وہ ایک اونچے لمبے قد، سیاہ آنکھوں اور خوبصورت چہرے والی عورت تھی۔ ہاں بھائی اب بتاؤ کس کو کیا تکلیف ہے؟ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بچہ رو رہا ہے میرا۔ وہ جیسے کوفت سے بولی تھی۔ ارے کون سا بچہ؟ کہاں کا بچہ؟ تمہارا تو شوہر مر چکا ہے اور تم تو بانجھ ہو، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے کے آئی ہو؟ اور کس کا خون ہے یہ؟ ایک موٹی سی عورت گلا پھاڑ کے چلائی تھی۔ اچھا بس یہی مسئلہ ہے یا کوئی اور تکلیف بھی ہے کسی کو؟ وہ عورت اب پرسکون تھی۔ اب کی بار ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ارے نہ خاندان کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ بچہ حلالی بھی ہے یا نہیں، ایسے کیسے ہم اس کو اپنے محلے میں رہنے دیں؟ بس یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ اس عورت نے مجمع کی جانب نظریں دوڑا کر سوال کیا تھا۔ پہلی بات میرا شوہر جیے یا مرے تم لوگوں کا اس سے واسطہ نہیں۔ دوسرا یہ بچہ میں جہاں سے بھی لاؤں تم لوگوں کو بتانے کی پابند نہیں ہوں یہ کس کا خون ہے، اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اور جس کو اس بچے کا خاندان جاننا ہے وہ یہ جان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نفیسہ حیات کا بیٹا، عمر حیات۔ آج سے اس کا یہی خاندان ہے، اس کی یہی پہچان ہے۔ ایک اور بات، یہ محلہ تمہارے باپ کا نہیں جو مجھے یہاں سے نکال سکو۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے، جو میرا جو دل کرے گا اس میں وہ کروں گی، جس کو رکھنا ہوگا اس کو رکھوں گی۔ آج کے بعد اگر کسی نے میرے بیٹے کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گی اس کا۔ چلو اب سب دفع ہو جاؤ، نظر نہ آؤ مجھے۔
میرے بچے کی نیند خراب کر دی۔ وہ بے حد پرسکون لہجے میں بولتی واپس جانے کو مڑی تھی۔ نفیسہ، ہم پولیس کو بلا لیں گے، ایک آدمی نے دھمکی دی۔ آہستہ بولو، میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، اور رہی بات پولیس کی تو شاید تم بھول رہے ہو کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر نفیسہ حیات ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی ہوئی بولی، اور قانون کو تم سے بہتر جانتی ہوں، بلا لو پولیس کو۔ تم سب جو یہاں کھڑے ہو، اس وقت ایک ایک پہ اتنے کیس کروں گی، تمہاری نسلیں بھی پیشیاں بھگتیں گی۔ میرا دیور اس وقت پولیس میں SP ہے، اس حساب سے پولیس میں میرے اتنے جاننے والے ہیں جتنے اس محلے میں لوگ ہیں۔ ایک اور بات، اگر پولیس آئی تو مجھے ساتھ لے جائے یا نہیں، آدھا محلہ ضرور جیل جائے گا۔ یہ عورت منہ سے الفاظ نہیں، لوگوں کی اوقات نکالتی تھی۔ شاید ہی کبھی تم لوگوں نے ایسی روبدار، ایسی معتبر عورت دیکھی ہو۔ حیدر صاحب، آپ نے جو گلی کے نکڑ پہ دکان کھولی ہے نا، وہ قبضے کی زمین ہے، اس بات کا ثبوت ہے میرے پاس۔ آپ کو تو غیر قانونی طور پہ قبضے کے کیس میں ڈالوں گی۔ اور نجمہ بیگم، اور وہ اس موٹی عورت کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی، تم نے جو اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنی بہو کے اوپر تیزاب پھینک کر اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے تمہاری بہو کو 2 منٹ میں تھانے لے جا کے تم پہ اقدام قتل کرواؤں گی۔ اور عشرت بیگم، تمہارے بیٹے پہ جو ریپ کیس ہے نا، اس کو دوبارہ شروع کروانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اور جیسے سوچ کے ہی محظوظ ہو رہی تھی، کسی اور کو تکلیف ہے یا جاؤں میں؟ وہ جیسے بہت جلدی میں تھی۔ مجمع کو تو گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ تبھی ایک لڑکا آگے آیا جو کہ حیدر صاحب کا بیٹا تھا۔ ارے نہیں وکیل میڈم، یہ تو بہت بھلائی کا کام ہے، ہم سب کو غلط فہمی ہو گئی تھی بس۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہی ہیں، کسی بے سہارا کو سہارا دے رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، اور آپ کے بیٹے کو لمبی عمر دے دے۔ رہی بات خاندان کی، تو یہ ظاہر ہے آپ لے کے آئی ہیں تو کسی اچھے خاندان کا ہی ہوگا یہ بچہ۔ اب جا کے آپ آرام کریں، میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا چاپلوسی کی حدوں کو پار کرتا ہوا بولا تھا۔ نفیسہ حیات نے ایک ملامت بھری نظر سب لوگوں پر ڈالی اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئیں۔ مجمع آہستہ آہستہ چھوٹنے لگا تھا۔ نفیسہ حیات کا چھوٹا مالنامہ لے کے آنے والے اپنا اصلی چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ حالے جب اوپر آئی تو محرمہ اس کا رات کے فنکشن کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ حالے کو دیکھ کر آج وہ مسکرائی بھی نہیں تھی، لیکن حالے نے غور نہیں کیا، وہ کسی الگ ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی فریش ہونے جا رہی تھی جب اپنے عقب سے آتی محرمہ کی آواز پر ٹھٹکی تھی، میدت کی مائیوں کی رات تم کہاں تھیں؟ اف، ان کو کیسے پتہ چلا؟ حالے کو کوفت ہوئی۔ جھوٹ بولنا فضول تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی مہر سوال تب کرتی ہے جب وہ سب جانتی ہو۔ آپ جانتی تو ہیں، اس نے بات گھمائی۔ ذرا دیکھوں تو ان کو کیا پتہ ہے؟ حالے بکو مت، سچ بتاؤ سب۔ وہ غصے میں تھی۔ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہیں گئی تھی۔ لفظوں کی یہ ہیرا پھیری اس کی زندگی میں کون سا طوفان لائے گی، وہ ابھی اس بات سے بے خبر تھی۔ کون سا دوست؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہے ایک، آپ نہیں جانتی؟ اس نے تھوک نگلا تھا۔ آپ نہیں جانتی؟ انسٹاگرام پہ دوستی ہوئی تھی ہماری۔ واہ حالے سلطان واہ، اب فیملی کی لڑکیاں انسٹاگرام کے دوستوں کے لیے رات کو 3 بجے سڑکوں پہ آوارہ گردی کریں گی؟ تف ہے تم پہ حالے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے، گویا کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی ہو۔ آپی پلیز، میں کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی تھی، اس کو چوٹ لگی تھی، میں بس اس کو ہسپتال دیکھنے گئی تھی، اور کچھ نہیں، آپ میرا یقین کریں۔ حالے روحانسی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن سچ بول کے قیامت بھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بتایا تو محرمہ طوفان کھڑا کر دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ذرا سا جھوٹ کون سی آندھی لے کے آئے گا۔ حالے جو بھی ہو، یہ غلط تھا، بہت غلط۔ شہر کے حالات کا نہیں پتہ تمہیں، جو تم اکیلی نکل پڑی تھی؟ کیا ہوتا اگر وہ لڑکا مر جاتا، اس کو کچھ ہو جاتا، یا اگر وہ پولیس آ جاتی؟ میرے خدایا، مجھے تو سوچ کے ہول اٹھ رہے ہیں۔ مہر کا بس نہیں چلتا تھا کہ حالے کو کھینچ کے 2 تھپڑ دے مارے۔ آپی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ بس میں اس لڑکے سے دوستی بھی ختم کر دوں گی۔ بس اب آپ یہ بات پلیز یہاں پہ ہی ختم کر دیں۔ حالے نے گویا منت کی تھی۔ کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ مہر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جناح ہسپتال، حالے نے مدھم آواز میں بولی۔ اس لڑکے سے دوستی ختم کرو، اور آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اگلے 1 مہینے تک تم کہیں بھی اکیلی نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ جیسا آپ کہیں، لیکن 1 مہینہ زیادہ ہے، پلیز یار رحم کریں۔
2 مہینے، وہ سرد آواز میں بولی۔ اچھا جیسا آپ کہیں وہی ہوگا، مان گئی میں، اب بس کر دیں، سارے ہٹلر کے جانشین میرے ہی گھر پیدا ہونے تھے، وہ بڑبڑائی تھی۔ میں سن رہی ہوں حالے، اب 3 مہینے۔ حالے نے بے بسی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا، اور اس سے پہلے کہ اس کی سزا سال تک پہنچتی، اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا، لیکن سفیر کا خیال آتے ہی وہ پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہیں، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ مدحت کی بارات کا فنکشن شہر کے ایک بہت بڑے ہال میں تھا۔ حالے نے آف وائٹ پیروں تلے آتی گھیرے دار فراق کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا، بال ڈھیلے جوڑے میں باندھے ہوئے تھے، جس سے نکلتی بالوں کی کئی لٹیں اس کے چہرے پر چھوڑ رہی تھیں۔ گلے میں گلوبند، کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج تو چہرے پہ ایک الگ ہی نکھار تھا، سفیر کی محبت کا نکھار۔ سفیر نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، اس کی بھوری آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مہرباں نے ریڈ کامدار جوڑے کے ساتھ وائٹ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، بال آج بھی کھلے ہوئے تھے، لیکن آج اس کا موڈ ذرا خراب تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھی یہاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ حالے اسٹیج پر مدت کے ساتھ بیٹھی تھی، اور سفیر کو کئی کاروباری لوگ گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ہارون اور حسن آج نہیں آئے تھے۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے کل تک کے لیے اللہ حافظ۔